بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹینتھ کلاس۔ آج آپ کے لیے پاکستان سٹڈیز کا 13واں لیسن جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم لانگ کویسچن نمبر 7 آف چیپٹر نمبر 1 جو آپ کا ہے اس میں پڑھیں گے، اور یہ آپ کا ریویژن شروع ہو چکی ہے۔ ریویژن کے سلسلے میں یہ لیسن ہوگا۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ کی اسپیکٹس آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1973، اسپیشل فیچرز آف کانسٹیٹیوشن 1973 جو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئین پاکستان 1973 جو ہے اس کے خاص کیا پہلو ہیں۔ یہ سوال نمبر 7 ہے۔ ڈسکرائب دا امپورٹنٹ اسپیکٹس آف دی 1973 کانسٹیٹیوشن۔ Constitution is the supreme law and affairs of the state are run according to the Constitution. کانسٹیٹیوشن جو ہے آئین اسے ہم کہتے ہیں، یہ مملکت کا برتر قانون ہوتا ہے جس کے کہہ لیں کہ خلاف کوئی اور قانون نہیں بنایا۔ جو چیزیں آئین میں طے کر دی جاتی ہیں ان سے ہٹ کر کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس سلسلے میں مملکت کے امور کو چلانے کے لیے جو قانون استعمال ہوتا ہے اس کو ہم آئین کہتے ہیں۔ تو پاکستان کا جس وقت آئین نافذ ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو 73 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اب ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں سب سے پہلے کیا پریمبل اسٹوڈنٹس ہم کہتے ہیں دیباچہ، حرف آغاز، بگننگ آف سم تھنگ۔ تو آئین کے آغاز میں کیا لکھا گیا ہے؟ لا دی کانسٹیٹیوشن آف 1956 اینڈ 1962 دی آبجیکٹیو ریزولوشن ہیز بین انکلوڈیڈ ان دا پریمبل آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ 1962 اور 1956 کے آئین جو پہلے بنائے گئے تھے اور منسوخ ہو گئے، اسی طرح سے اس آئین میں بھی قرارداد مقاصد جو ہے اس کو آئین کا حصہ بنایا ہے۔ آئین کا پریمبل یعنی دیباچہ کا جو آئین کا آغاز ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے۔ According to which sovereignty belongs to Allah Almighty، اس کے مطابق اقتدار اعلیٰ جو ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی اقتدار کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ The people's representatives would use their powers as sacred bond within limits of Quran and Sunnah۔ اور عوام کے جو منتخب نمائندے ہوں گے، جن کو الیکشن کے ذریعے منتخب کیا جائے گا، وہ ان اختیارات کو ایک مقدس ضمانت کے طور پر استعمال کریں گے، اور وہ بھی قرآن اور سنت کی حدود کے اندر رہ کر۔ It was under a regular part of the 1973 Constitution through an amended in 1985۔ اسٹوڈنٹس 1973 کے آئین سے پہلے بھی اور بعد بھی آئین کا حصہ تھی، لیکن 1985 میں ترمیم کر کے اس کو آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ Second feature of the Constitution is that it is a written Constitution. Like the previous constitutions, it is also a written document which comprises 280 articles, 12 parts and 6 judicial records۔ دنیا بھر میں آئین جو تحریری ہیں، دنیا میں چند ایک ملک ہے جن کے آئین تحریری نہیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑا ملک برطانیہ ہے۔ برطانیہ کا آئین جو ہے وہ رسم و رواجات پر مشتمل ہے، اور اس کا بہت بڑا حصہ جو تحریری نہیں ہے۔ چند آرٹیکلز اس کے تحریر شدہ بھی ہیں، لیکن اس طرح نیوزی لینڈ کا قانون جو ہے آئین جو ہے وہ بھی تحریر شدہ نہیں ہے۔ لیکن باقی دنیا بھر میں قوانین جو ہوتے ہیں، ساری جو آئین ہوتے ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن ان کو تحریر کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پاکستان کا آئین بھی تحریری طور پر موجود ہے، اور اس کے اندر 280 دفعات ہیں۔ اس میں 12 اس کے کہہ لیں کہ حصے ہیں، اور 6 اس میں گوشوارے بھی ہیں۔ Number 2, Federal Constitution. Like the previous constitutions, Pakistan has been declared as a federal state۔ گزشتہ آئین کی طرح اس آئین میں بھی پاکستان کو ایک وفاق یا وفاقی ریاست کہا گیا ہے۔ The Federation of Pakistan consists of 4 provinces, federal capital and some tribal areas which are called FATA, Federally Administrated Tribal Areas۔ تو اس میں پاکستان کی جو حدود بتائی گئی ہیں اس میں 4 صوبے شامل ہیں: پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی دارالحکومت کا علاقہ یعنی اسلام آباد کا جو فیڈرل کیپٹل ہے وہ بھی اس میں شامل ہے ایک علیحدہ یونٹ کے طور پر۔ اس کے علاوہ ایک اور یونٹ ہے فاٹا، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز۔ یہ صوبہ سراتی کچھ 8 علاقے تھے جو وفاق کے زیر انتظام تھے۔ اب موجودہ دور میں آ کے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور وہ باقاعدہ صوبے کا حصہ ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ آئین کا حصہ ہی تھے۔ اور اگر آپ ایگزام میں آئے گا تو آپ نے اس کو اسی طرح سے لکھنا جس طرح کہ آپ کی بک میں لکھا گیا ہے۔ فیڈریشن مین اسٹوڈنٹس کے بہت سارے اگر صوبے مل کر ایک ملک بناتے ہیں اور حکومت قائم کرتے ہیں تو فیڈریشن کہا جاتا ہے۔
اور اس میں دو طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں، ایک مرکزی حکومت اور ایک صوبائی حکومت ہے، جبکہ جو یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یعنی وحدانی طرز حکومت ہوتا ہے، اس میں ایک ہی حکومت ہوتی ہے، اس میں دو حکومتیں نہیں ہوتی، جس طرح کہ بنگلہ دیش میں ہے، جس طرح کہ برطانیہ میں ہے۔ So it's semi-rigid constitution. نیم استوار آئین. It's a semi-rigid constitution. The method of amendment is neither too difficult nor too easy. یعنی جس آئین میں ترمیم کرنا آسان ہو، یعنی تبدیلی کرنا آسان ہو، اس کو فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے یا اس کو لچکدار آئین کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اس میں ترمیم کرنا مشکل ہو اس کو ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے اور استوار آئین کہا جاتا ہے۔ اب دنیا بھر میں برطانیہ کا جو آئین ہے وہ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں ترمیم کرنا بہت آسان ہے، آپ سمپل میجارٹی سے اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، 100 میں سے 51 لوگ جو ترمیم کرنا چاہیں اس میں کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں امریکی آئین جو اس میں ترمیم کرنا بہت مشکل ہے، اس میں 3/4 ممبر جو ہوتے ہیں وہ سینٹ کے، پھر اس کے بعد کانگریس اور اس کے بعد جو ریاستیں ہوتی ہیں ان میں تبدیلی ہوتی ہے، تب جا کے کر سکتی ہیں۔ جبکہ پاکستان کا آئین جو ہے دیٹ از سیمی ریجڈ، یعنی نیم استوار، اس میں ترمیم بہت مشکل بھی نہیں ہے اور بہت آسان بھی نہیں، یعنی اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی یعنی 100 میں سے 66% جو ہیں ممبر اگر وہ اس میں تبدیلی کرنا چاہیں تو اس میں کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہے نیشنل لینگویج، قومی زبان۔ اردو has been declared as a national language in a period of 15 years. Amendments will be made to implement the status of Urdu as the official language. آئین میں یہ طے کیا گیا کہ 15 سال کے اندر اندر جو ہے انتظامات کیے جائیں گے کہ اردو کو دفتری زبان کے طور پر بھی رائج کیا جائے، اس سے پہلے اردو قومی زبان کے طور پر استعمال ہوگی، لیکن اسٹوڈنٹ یہ ابھی تک یہ عمل جو ہے پورا نہیں ہو سکا۔ ڈیورنگ دس پیریڈ انگلش ول بی یوزڈ ایز اے آفیشیل لینگویج، اس دوران انگلش جو ہے سرکاری زبان کے طور پر استعمال ہوگی۔ دس کوڈ ناٹ بی پاسبل سو فار، لیکن یہ ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اسلامک کانسٹیٹیوشن، اسلام ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز اے اسٹیٹ ریلیجن، اسلام مملکت کا سرکاری مذہب ہوگا۔ اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ essential for the president and the prime minister to be Muslims، اور صدر اور مسلمان اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ The official name of the state is Islamic Republic of Pakistan، اور مملکت کا جو سرکاری نام ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تجویز کیا گیا۔ It encourages the practice of the Islamic mode of life among these citizens، اور یہ لوگوں میں اسلامی طرز زندگی اختیار کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ Steps will be taken to abolish interest، زکوٰۃ، اوقاف اینڈ عشر ول بی انفورسڈ، اور یہ بھی اس میں طے کیا گیا کہ یہاں پر زکوٰۃ کا نظام اور اوقاف کا اور عشر کا نظام نافذ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سود کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نیکسٹ ون از انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، آزاد عدلیہ۔ A guarantee has been provided for an independent judiciary، آزاد عدلیہ کی ضمانت دی گئی ہے۔ Judges are paid handsome salaries and they have job security، ججوں کو اعلیٰ تنخواہیں دی جاتی ہیں اور ان کو ملازمت کا تحفظ حاصل ہے۔ جوڈیشری ہیز بین سیپریٹڈ فرام دی ایگزیکٹو، اور عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ ججز ول پرفارم دیئر ڈیوٹیز وداؤٹ اینی فیئر اور پریشر، اور جج بغیر کسی دباؤ اور خوف کے اپنے فرائض ادا کریں گے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن، پارلیمانی نظام۔ The National Assembly will have a tenure of 5 years. The parliamentary form of government was implemented in the country، اور یہ قومی اسمبلی کی مدت جو ہے 5 سال ہوگی، اور ملک میں پارلیمانی نظام ہوگا، یعنی کہ تمام فیصلے پارلیمنٹ سے ہوں گے۔ The head of the country is the president، مملکت کا سربراہ صدر ہے، and the prime minister is the head of the government، اور وزیر اعظم جو ہے وہ حکومت کا سربراہ ہے۔ The president is elected by the parliament and the provincial assemblies، صدر کا انتخاب جو ہوتا ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں مل کے کرتی ہیں، whereas the prime minister is elected by a majority in the national assembly، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی اپنی اکثریت سے کرتی ہے۔ نیکسٹ ون، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی۔ if any person abrogates the constitution or tries to abrogate it، اگر کوئی شخص آئین کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یا توڑتا ہے، they will be charged with high treason and their sentence will be death، تو ان کو سنگین غداری کا مجرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزا موت ہوگی۔ Constitutional institutions، آئینی ادارے۔ The constitution has set up several institutions like the Council for Common Interest، اس کے تحت بہت سارے آئینی ادارے بنائے گئے ہیں جن میں
کونسل آف کامن انٹرسٹ مشترکہ مفادات کی کونسل، نیشنل اکنامک کونسل قومی اقتصادی کونسل، نیشنل فائنانس کمیشن قومی مالیاتی ادارہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان میں الیکشن کرانے کا ذمہ دار ادارہ، اینڈ فیڈرل امبرڈسمین وفاقی مؤذب. These institutions solve the problems of national interest اور یہ قومی کہہ لیں کہ نوعیت کے مسائل جو ان کو حل کرتے ہیں. بائی کیمرل لیجسلیچر، بائی کہتے ہیں دو کو، بائی کیمرل لیجسلیچر دو ایوانی مقننہ، یعنی اس کے دو پارلیمنٹ کے ہاؤس ہوں گے. یہ پارلیمنٹ ول کنسسٹ آف ٹو ہاؤسز. The upper house is called Senate. سینٹ کا ایک ادارہ اس کو ایوان بالا کہا جاتا ہے. اینڈ دی لوور ہاؤس از نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی کو ایوان زیری کہا جاتا ہے. The provinces have been given equal representation in Senate. صوبوں کو سینٹ میں برابر کی نمائندگی دی گئی. اینڈ اٹس اے پرماننٹ ہاؤس اور یہ ایک مستقل ادارہ ہے. اٹس ٹینور از آف 6 years اور سینٹ کے ممبران کی جو عہدے میعاد عہدہ ہے وہ 6 سال ہے. It consists of 104 members. اس میں 104 ممبر ہیں. The National Assembly comprises of 342 members اور قومی اسمبلی 342 ممبران پر مشتمل ہے. The total number of members of the parliament is 446 اور پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کو ملا کر جو ادارہ بنتا ہے اس کو پارلیمنٹ یا مجلس شورا کہتے ہیں. اس کے ممبران کی تعداد 446 ہے. فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق. The citizens have all the fundamental rights. شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں. The parliament and provincial assemblies do not make any law that negates any fundamental right. اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں یا پارلیمنٹ صوبائی اسمبلیاں کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو. یہ آج آپ کا لیسن تھا. یہ سبق بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ آپ کو ایگزام میں بھی آتا ہے. اس کو آپ نے اسی طرح تیار کرنا ہے. اس کے تمام پوائنٹس جو آپ نے لکھنے ہیں. تو ہوم ورک کے لیے آپ کو کوئی زیادہ کام نہیں دیا جا رہا ہے. اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہم نے آپ کے لیے سالو کر دیے ہیں اور نیکسٹ پیج پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے کیے گئے ہیں اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. مارک کر دیے گئے ہیں اور یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور تیار بھی کرنے ہیں. اور انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی. ٹل دیٹ ٹائم اللہ حافظ.